يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم صل وسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ عرفہ کے دن کا روزہ کیسا ہے، یعنی اس کا ثواب کیا ہے، کیا فضیلتیں ہیں، پوچھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کا روزہ رکھنے سے ایک سال پہلے اور ایک سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عرفہ کا روزہ رکھنے سے ایک سال آئندہ اور ایک سال جو ہے نا پہلے ہے نا، ایک سال جو ہے نا جو پچھلا گزر گیا وہ یہ پورا آرہ سال اور اس کا یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر آئندہ جو آنے والا سال ہے نا اس کے بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اتنی بڑی فضیلتیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ یعنی موت کیسا آتی کیا آتی نہیں بول سکتے ہیں نا، غفلت میں اگر ہماری موت آ جائے، توبہ نہ کر سکیں تو ایسے ہی پہلے ہی ہمارے گناہ معاف ہو گئے الحمدللہ۔ اسی لیے ایک بندے مسلمان ہمیشہ فکر آخرت کی رکھنا چاہیے، یعنی موت کے بعد کی زندگی ہماری حقیقی زندگی ہے، وہ ہماری اصل لائف کے لیے ہم کو ہمیشہ جو ہے نا الرٹ رہنا چاہیے کہ جو ہے نا ہم کو جو ہے نا برابر اور لائف کے لیے تیار ہونا ہے، جانا ہے۔ تو ایک سال پچھلے گناہ معاف ہے نا، ایک مومن کے پاس کیا ہے مغفرت سے بڑھ کر جو ہے نا کوئی سامان نہیں ہے، کیا ہے نا مغفرت سے بڑھ کر کوئی مسلمان کی نعمت نہیں ہے۔ اور منافق کیا سمجھتا ہے، اپنے گناہوں کو سمجھتا ہے کہ ایک مکھی بیٹھی تھی اڑ گئی سمجھتا ہے خالی، اور جو مومن ہوتا ہے نا، مومن بڑا فکر انگیز ہوتا ہے اپنے آخرت کو لے کے۔ مومن یہ سمجھتا ہے کہ جو نا میرے گناہ پہاڑوں کی طرح ہے۔ کیسا ہے؟ میرے گناہ میرے پر پہاڑ ہے، وہ پہاڑ کب گرتا نہیں معلوم میرے پر، ہے نا، یہ ڈرتے رہتا مسلمان، اس طرح گناہوں کو پہاڑ سمجھتا۔ سنیے یار، اچھا۔ اور منافق کیا سمجھتا، گناہوں کو خالی مکھی سمجھتا ہے نا۔ اس طرح کبھی کھنڈالہ گھاٹ سے ہم گئے ہوں گے بامبے، جاتے ہیں ٹرین میں تو جو ہے نا دکھتا کہ جو ہے نا ٹرین جب جاتے رہتی نا کھنڈالہ پہ سے تو اوپر بڑے بڑے پہاڑ رہتے، اگر وہ پہاڑ اگر گر گئے تو کیا ہوتا، ٹرین جو ہے نا کدو کی طرح پھٹ جاتی ہے نا، خالی اتنی دکھتی خالی ٹرین سامنے سے۔ تو مومن یہ سمجھتا کہ جو نا یہ گناہ کیا ہے میرے، کب جو نا گناہوں سے ہلاک ہو جاؤں پر، ہے نا۔ تو حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نا آپ فرماتے ہیں کہ جو نا میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو خاص دعاؤں کو جو نا کیا کرتے تھے معلوم، مانگنے کے لیے یوم عرفہ کے منتظر رہتے تھے۔ فرمائے بچے، یوم عرفہ کے منتظر رہتے تھے وہ لوگ، یعنی کب یوم عرفہ آئے تو کب دعائیں مانگے، خاص دعاؤں کو اٹھا کے رکھتے تھے وہ لوگ۔ یوم عرفہ آ رہا نا، کل دعا مانگنا ہے بول کے، سمجھا رہا۔ آج الحمدللہ سعودی عرب میں یوم عرفہ ہے نا، تو ابھی بھی جو ہے نا 7:30 یہاں پر ہو رہے ہیں، تو جو ہے نا تقریباً وہاں 5 بج رہے ہیں سعودی میں، ہے نا، ابھی 2 گھنٹے باقی یہاں پر۔ تو اپنے عزیز و قریب اگر کوئی ہے تو کیا کرنا، فون کر کے ان کو وہاں بھی دعاؤں کے لیے بولنا، ہے نا۔ اصل تو یہ فکر ہماری نا، آج کل فون سعودی کو فون کرنا تو 15 روپے کال ہوتا، لیکن واٹس ایپ سے میسج کر دے سکتے، ہے نا۔ اپنے عزیز قریب معلومات والے، جان پہچان والے ہیں تو حاجی سرکار فرمائے کہ حاجی کی اللہ تعالیٰ حاجی کے گناہوں کو معاف فرمایا تھا، مغفرت فرمایا تھا حاجی کی بھی۔ پھر حاجی جس کے لیے دعائیں مغفرت کرا اس کی بھی اللہ مغفرت فرمایا تھا، تو ان کی دعا میں اللہ ہم کو شامل فرمائے۔ تو ہم نے برابر کیا کرنا، اپنی آخرت کی، اپنے جو ہے مغفرت کی فکر کرنے والے بننا۔ تو یوم عرفہ کے لیے کیا ہے، حاجیہ وہاں ان کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی یوم عرفہ ہے نا۔ انشاءاللہ کل ہمارے پاس یہاں یوم عرفہ ہونے والا ہے نا۔ تو یوم عرفہ کے لیے خاص دعائیں اٹھا کے رکھتے تھے کہ اللہ والے پہلے زمانے میں، اور وہ دعا کرتے تھے یوم عرفہ کے دن، ہے نا۔ اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دعائیں سن لیتا، فرماتے ہیں ایک سال بھی نہیں گزرتا ہمارا، ہم وہ دعائیں جو مانگتے تھے برابر اللہ تعالیٰ سامنے دعائیں پوری کرتا تھا۔ فرمائے اتنا یقین سے دعا مانگتے تھے، بشرط ہے کہ ہم جو ہے نا دعا کریں تو کسی کی حق تلفی کی دعا نہیں کرنا، ناانصافی کی دعا نہیں کرنا، ظلم کی دعا نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے برابر جائز چیز مانگنا۔ اللہ یقیناً ہمارے لیے، ہمارے اولادوں کے لیے، ہمارے عزیز و قریب کے لیے، اہل سلسلہ کے لیے، ہر ایک کے دعا کرنے والے بننا۔ اللہ ہم کو دعائیں کرنے والے بنائے، ہمارے کثرت سے دعائیں مانگنا۔ یوم عرفہ کی دعا جو نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی دائم لا یموت بیدہ الخیر، پڑھتے نا چاہوں کلمہ، وہ چاروں کلمہ ہی ہے، بس وہ دعا سرکار فرمائے۔ میری بھی دعا یہی ہے، مجھ سے پہلے کے نبیوں کی دعا یہی فرمائے، بہترین دعا ہے فرمائے سرکار، چاروں کلمہ جو پڑھتے رہا وہ چاروں کلمہ۔
اور کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگنا. ذرا دعا کیا ہے؟ دستے دعا دروازہ خدا فرماتے ہیں نا. دعا کیا ہے؟ اللہ کا دروازہ ہے. یہ دروازے کو کھٹکھٹاتے تو کیا ہوتا؟ دروازہ کھٹکھٹاتے ٹھہرے ہوئے ہیں تو دروازہ نہیں کھل رہا تو کیا ہوتا؟ اور کھٹکھٹاتے رہنا اور کھٹکھٹاتے رہنا. 1 گھنٹہ بھی آدھا گھنٹہ ٹھہر کے دروازہ کھٹکھٹاؤ, 1 گھنٹہ ٹھہر کے کھٹکھٹاؤ تو کیا ہوتا آخری میں؟ گھر والا باہر نکلنا ہی نکلنا ہے. ایسا کوسا منڈا آدمی آیا وہ جا رہا ہی نہیں بول کے, ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ ارحم الراحمین ہے, مالک مولا, بہت ہی قدر کرنے والے. شکور ہے اللہ تعالیٰ. شکر کے معنی بہت قدردانی کرنے والا. تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے نا دروازہ کھولتا ہی کھولتا سمجھا رہا. مانگنا ہی مانگنا اللہ سے برابر ہے نا. اللہ ہم کو نیک توفیق عنایت فرمائے اور دعا پہ دعا سرکار فرمائے دعا کرو تو یقین سے کرو فرمائے سرکار. ایک شاعر فرماتے ہیں حیدرآبادی, ہر چیز مسبب سبب سے مانگو, منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو. ہر چیز مسبب سبب سے مانگو, ہر منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو. کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو, بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو, نہ کہ سب سے مانگو, ہے نا. سب سے مت نہیں مانگنا, رب سے مانگ لینا, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعائیں مانگنے والے, ورنہ اللہ ہم کو جو ہے دعا ضرور سرکار کا واسطہ وسیلہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ بغیر واسطے وسیلے کے بھی دعا قبول کر سکتا. لیکن اللہ کی سنت یہ اللہ کو منانا بولتے کیا کہنا, ان کے حبیب کا واسطہ دینا, ہے نا. ان کے پیارے حبیب کا واسطہ دینا, ہے نا. وسیلے سے دعا مانگتے ہیں نا. کئی حدیث میں ہے نا نماز بھی کیا ایک وسیلہ ہے, دعا بھی کیا, روزہ بھی کیا ایک وسیلہ ہی ہے نا. ہم جو کر رہے ہیں خیر خیرات کر رہے ہیں تو وسیلہ ہے نا. 3 لوگ پہاڑ جا رہے, جنگل میں جا رہے تھے, پانی پڑا, کیا کہ غار میں چھپ گئے. ایک بڑا پہاڑ گنڈو کیا لڑکتے آیا, غار کے دہانے پہ لگ گیا. اب غار کے اندر بند ہو گئے لوگ جنگل میں, کوئی پکار سننے والا نہیں ان کی. تو تینوں کیا کرے, فیصلہ کرے کہ اللہ سے دعا کریں گے. ہم کیا دعا کریں گے؟ اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کے دعا کریں گے. حدیث میں ہے یہ. تو پہلا آدمی دعا کرا کہ اے اللہ میرے پاس ایک آدمی آیا تھا, مزدوری کرا اور جو نا کیا کرا چھوڑ کے چلے گیا تھا. تو اے اللہ میں اس کو یہ بولا کہ جو نا بہت دن کے بعد دنیا آیا, تو میں اس کیا کرا, اس کے جو مزدوری کے پیسے تھے اسے کیا کرا, میں بکریاں خریدا. اتنی برکت دیا اللہ کے جو نا, بہت سا مال کما لیا اس سے میں. کئی 2-3 سال کے بعد وہ آدمی آیا تو اس کو بولا اتنے بکرے آئے تیرے سے لے گیا بولا. تو بولا مذاق مت کر مجھ سے, میرے پیسے مجھ کو دے دے. تو بولا مذاق نہیں کروں تمہارے سے, میں تمہارے سے پورے پیسے لے کے جاؤ, ہے نا. تمہارے پیسوں کے بکریاں ہیں. تو اے اللہ تیری رضا کے لیے تیرے ڈر سے میں میرے مولا میں کیا کرا, وہ مزدور کو مزدوری پوری دے دیا میرے مولا. اے اللہ میری دعا قبول فرمائے, پہاڑ کو ہٹا دے. دیکھو نیک عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرے. وہ پہاڑ میں رہنے غار میں دب گئے تھے نا وہ لوگ, تو کیا ہوا, پہاڑ کا جو پتھر تھا نا دہانے پہ لڑک گیا, ہٹ گیا ایک طرف, تھوڑا سا ہٹ گیا, لیکن نکلنے نہیں آتا تھا ان لوگ ابھی. تو دوسرا آدمی دعا کرا کہ اے اللہ میرے والدین تھے, میں ان کو کیا کرتا تھا, بکریاں چلا کے لا کے پہلے ان کو دودھ پلاتا تھا, کھلاتا تھا, اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا تھا. مگر ایک بار دیر سے آ گیا, بکریاں آنے میں ستائے میں کوئی دیر ہو گئی. تو کیا ہوا, میرے والدین کو نیند لگ گئی تھی. تو میں کیا کرا, پہلے کیا کرا, وہ دودھ گرم کر کے روٹی والا لا کے میرے والدین کو کھلانے کا سے گیا. تو نیند لگ گئی تھی, کیا کرا, اٹھایا نہیں ان کو میں. تو میرے بچے بیوی جو ہے نا بھوک سے بلک بلک کے میرے پیروں میں سو گئے بچے. مگر میرے ماں باپ کو جب تک کہ میں نے نہیں کھلایا ان کو, بچوں کو نہیں کھلایا اللہ. تو اے اللہ تیری رضا کے لیے میں نیک کام کرا. میرے دیکھ رہے ہیں والدین کے ساتھ نیکی کیا سلوک ہے, کیا کتنا بڑا مرتبہ ہے. پہاڑا ہٹ جاتے ہیں اس سے, ہے نا. ہم آج کیا ہے والدین کو معمولی سمجھ رہے ہیں ہم خالی نا. بچے سنیں یار, اچھا والدین کو کیا سمجھ رہے ہیں, معمولی سمجھ رہے ہیں اپن, ہے نا. والدین کو سمجھ رہے کہ جو نا کیا ہے, ان کی نافرمانی کرتے, کیا فرمانے کرتے, کیا سمجھ رہے اپن. اللہ اکبر, اللہ ہم کو شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے, سمجھا رہا. ان کے ساتھ نیک سلوک و عمل ہے, پہاڑوں کو ہٹایا تھا, ہے نا. پہاڑ ہٹ گیا ایک طرح, اور ذرا ہٹ گیا. تیسرا آدمی دعا کرا, اللہ میرے پاس ایک عورت آئی تھی, اس کی پھپھیری میں نے کچھ تھی, وہ نا اس کو بولا کہ جو نا وہ بڑی حسین تھی, ہمیشہ گناہ کی دعوت دیتا تھا, تو نہیں مانتی تھی وہ, ہے نا. تو ایک بار کیا مجبور ہو کے بھوک پیاس سے میرے پاس آئی انہیں, ہے نا. تو کیا کرا یہ آدمی, اس کو بولا تو میری خواہش پوری کر, میں تیری مراد پوری کروں گا. تو وہ بولی نہیں, میں گناہ نہیں کروں گی, چلے گئی. دیکھو کتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچے ہی, دیکھو نا, تقویٰ پرہیزگار اختیار کری. پھر اس کے بعد جو نا پھر مجبور ہو کہ وہ آئی, بھوکے بچے بھوکے مر رہے تھے, تو گناہ پہ راضی ہو گئی. جب میں کمرے میں لے گیا تو کیا کری, وہ رونا شروع کر دی. تو میں بولا کہ جو نا کیوں رو رہی ہے, میں تو پیسے دے رونا. تو بولی میں ایسا گناہ کبھی نہیں کری گی, ایسے کام کبھی نہیں کری, اللہ سے ڈر بول کے بولی. تو میں کسی غیر کی دوسروں کی جو نا امانت ہوں, تو امانت میں خیانت مت کر بول کے. تو میں کیا کرا, اس کو چھوڑ دیا, اور کیا کرا, پیسے بھی دے دیا اس کو.
تو وہ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے میرے مولا، حالانکہ میں گناہ کر سکتا تھا، گناہ پہ پورا قادر تھا، مگر کیا کرا، تیرے رضا کے لیے میں چھوڑ دیا میرے مولا۔ تو بولے اے اللہ تو راضی ہے تو پتھر کو ہٹا دے، تو اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کے دعا کرے، ہے نا میرے بھائیو۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پہاڑ ہٹ گیا، باہر نکل گئے وہ لوگ تینوں بھی۔ تو ہم جو نا ہمارے سرکار کا جو واسطہ ہے، سرکار نمازوں کے واسطے سے سرکار کا واسطہ بڑا ہے، روزے کے واسطے سے سرکار کا واسطہ بڑا ہے، ہر ایک بات کے عمل کے واسطے، کیونکہ روزہ نماز جتنی بھی نیکیاں ملی ہے سرکار کے طفیل سے اللہ تعالیٰ فرمایا۔ آدم علیہ السلام کا واسطہ ہے نا ہمارے حضور، قیامت میں تو سب کا واسطہ وسیلہ حضور رہیں گے، ہے نا، سرکار کے وسیلے واسطے کے بغیر قیامت کا پتہ بھی نہیں ہلتا، وہاں پر ہمارے سنگ حساب کتاب بھی شروع نہیں ہوتا جب تک کہ نبی کا واسطہ نہ لیا جائے، ہے نا۔ تمام نبیوں کو سرکار کا وسیلہ لینا پڑے گا، مسلمانوں کو، اللہ کے ولیوں کو، ہے نا، حتیٰ کہ کافروں کو بھی نبی کا واسطہ۔ آج سرکار کے نام پہ بدماشا جو نا چڑھ رہے، اے نبی محمد پہ کوئی لکھ کے لگایا تو کیسا کر دے اس کے خلاف، ہے نا۔ تو میرے بھائیوں جب معلوم ہو جائے گا سرکار کون ہے کیا ہے سو لوگ، ہے نا، اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو بہرحال عرفہ کے دن خاص تو نا بہت دعاؤں میں لگے رہنا۔ آج کی رات شب عرفہ ہے، تو اس سلسلے میں یہاں پر جو نا عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ جلسہ بھی رکھا گیا ہے یاد ابراہیم علیہ السلام، تو اس میں تذکرے کریں گے انشاءاللہ، تمام خلفائے کرام کے علماء کے بیانات بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو گزارش ہے شریک ہو دیکھو جائیں یوم عرفہ کی رات، عیدین کی رات، ہے نا، اور شعبان کی رات جو جاگ کر گزارتا ہے تو سرکار فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا اس دن اس کو موت نہیں آئے گی، فرمائے جس دن سب لوگ مر جائیں گے، فرمائے سب کے دل مر جائیں گے، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا، فرمائے سب کے دل مر جائیں گے، اس کا دل نہیں مرے گا، فرمائے۔ تو آج کی رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کی رات ہے۔ اللہ ہم کو نیک توفیق ہونے کی ہدایت عطا فرمائے، خوب دعائیں بھی کرنا، ہے نا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام بھی کرنا، اللہ ہم کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ تو کل یوم عرفہ کا روزہ کیا ہے؟ 1000 روزوں کے برابر ہے، فرمائے سرکار۔ عرفہ کا روزہ کیا ہے؟ فرمائے 1000 روزوں کے برابر، فرمائے اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہوتی، دیکھ رہے ہیں آپ، ہے نا، 1000 دن کے روزے بولتے کیا بات ہے نا، 1000 دن کے روزوں کے برابر یوم عرفہ کا روزہ ہے، فرمائے۔ اور یوم عرفہ سے بڑھ کر کبھی شیطان کبھی ذلیل نہیں ہوتا، فرمائے۔ اتنے گناہ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے، اتنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، اتنے حاجیاں، لاکھوں حاجیاں، آج کو 20-25 لاکھ حاجیاں آج پہ ہے الحمدللہ، ہے نا، 15 لاکھ بول کے رپورٹ ہے، 15 لاکھ 20 لاکھ بول کے، تو اتنے حاجیاں، پھر اتنے حاجیاں جن کے لیے دعائیں کرے، اگر ایک حاجی 10 آدمی کے لیے دعا کرانا، ہے نا، 15 لاکھ انٹو 10 لاکھ لگا لیجیے، ہے نا، کتنے بات ہے نا، تو ایسا ہے نا لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے نا، تو معمولی بات نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، شیطان اتنے سال محنت کرتا ہے انسان کے پیچھے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں یوم عرفہ کے دن سارے گناہوں کو معاف فرمایا تھا مالک مولا، ہے نا، پچھلے 1 سال گناہ معاف ہو، پچھلے 1 سال، یعنی 1 سال سے شیطان جتنی محنت کر کے ہم سے گناہ کرایا بچے، 1 دن میں اللہ معاف فرمایا تھا، تو شیطان کی محنت پوری بیکار چلے گی نا۔ تو عرفہ کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا نا، کبھی ذلیل ہوتا کبھی اتنا، ہے نا، پورے مٹھی اٹھا کے منہ پہ ڈال لیتا تھا انہیں، میری محنت پوری بیکار چلے گی، بولے انہیں قسم کھایا نا بھائی اللہ بھٹکاؤں گا، گناہوں میں لے جاؤں گا، ان کو ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بولے تو کہاں بھٹکا تھا، کتنا بھٹکا تھا تو بھٹکا، میں کیا کروں گا، ختم۔ بندہ آ کے ذرا اللہ ہمیں کو معاف کر دے، بلکہ عاجزی اختیار کر کے رویا تو میں گناہوں کو اس کے معاف کر دوں گا، من کرو ریکارڈ کر دوں گا، اچھا سنو توجہ سے سنو، بدلا کدھر ہے، ساری شیطان کی اتنی محنتیں ہیں، کوششیں، سب رائے گا خالی، ہے نا، ایک بندہ آ کے توبہ کر لیا تو خالی برخاست، ہے نا، وہ چیز ہے۔ اسی لیے فرماتے توبہ کیا ہے، ایک بارود کی طرح ہے، فرمائے نا، توبہ کیا ہے، گناہ کیا ہے، پہاڑوں کی طرح گناہ ہمارے ہوں گے، لیکن توبہ کیا ہے، بارود کی طرح ہے نا، ذرا سا ڈائنامائٹ لگا کے رکھ دیا تو کیا ہوتا، پہاڑ کیا ہوتا، چینیاں ہوتے، یہ پہاڑا پھوڑتے نا، ان کو معلوم ہے، دیکھے ایسے لوگ، ہے نا، بڑا پہاڑ ہوتا، اس میں ڈرل کر کے کیا کرتے، ڈائنامائٹ لگاتے، چھوٹا ڈائنامائٹ آتی، اتنا سا کا لگاتے ڈائنامائٹ، پہاڑ کو چینیاں کر کے اڑایا تھا۔ تو پہاڑ تو کیا ہے، گناہ پہاڑ کی طرح ہے، لیکن توبہ کیا ہے، ڈائنامائٹ کی طرح ہے نا۔ تو اسی لیے کیا ہے، خوب توبہ استغفار کرنا، خوب شیطان کو ذلیل کرنا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آج کی رات میں بھی عبادتیں کرنے، ہے نا، تلاوت قرآن میں، ذکر میں، دعاؤں میں، محفل علم میں، یہی گزارنے والے بننا۔ یہ دنوں میں جو ہے نا محفل علم میں گئے تو کیا ثواب ملتا معلوم، یہ عشر ذی الحجہ کے دن آئے نا، سرکار فرمائے یہ دنوں میں ہر عمل کا جو نا ثواب کیا ہوتا، 700 گنا بڑھائے تھے اللہ تعالیٰ۔ پھر اگر کوئی محفل علم میں گیا تو کیا ہے، اور خوش نصیبوں کو اللہ علم کی توفیق عطا فرماتا۔ حدیث پاک میں سرکار سے ارشاد فرمائے خوش نصیبوں کو اللہ علم کی نعمت سے مالا مال فرماتا۔
بد نصیب کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ بد نصیب کو خود بخود اللہ دور فرمایا تھا، اتنا شیطان بد نصیب ہے نا، دور ہو گیا نا، ایسا دور رہتا بد نصیب۔ یہ دنوں میں محفل علم میں گئے تو کیا ہے، نبیوں کی محفل میں آنے کا ثواب ملتا، نبیوں کی رسولوں کی محفل میں جا کے بیٹھ کے علم حاصل کرا گویا کہ اتنا بڑا ثواب مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، تو محروم نہ ہونا۔ آج برابر اب تک کے روزے تھے تو اچھا ہے الحمدللہ، پر کل کا روزہ کسی قیمت پہ کیا کرنا، چھوڑنا نہیں، مس نہیں کرنا اس کو۔ اللہ آپ کو نیک ہدایت عطا فرمائے، 1000 سال کے روزے کے برابر ہے۔ پھر یہ قربانی ہے الحمدللہ، قربانی کرنے والے بڑے خوش نصیب ہے الحمدللہ۔ اللہ قربانی کیا ہے؟ قرب سے ہے۔ قربانی دراصل کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرے، ہے نا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، مالک مولا کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنا ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سنے الحمدللہ۔ آپ اپنے فرزند کو، ہے نا، 80-90 سال کی عمر میں جب بیٹا ہوا، ویسے لاڑ لے چہیتے بیٹے کو اللہ تعالیٰ فرمایا ابراہیم کو قربان کر دو، ذبح کر دو، ہے نا، کاٹ دو پر میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، ذرا سا امتحان لی ابراہیم علیہ السلام کا، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ بچا لیتا، ہے نا، عین ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کر کے بچا لیں گا، اللہ رحم کرم کر دیں گا بول کے بچے کو نہیں کاٹے، بلکہ کاٹنے کی نیت سے کاٹے۔ بات سمجھ نہیں؟ اپن کیا سمجھ رہے ہیں، کچھ تو بھی ہوتا ہوگا، دیکھیں گے اللہ مالک ہے، کچھ تو ہوتا ہوگا، اللہ بچا لیتا ہوگا، اللہ آخری میں رحم کرتا ہوگا بول کے سمجھ رہے نا۔ ایسی بات نہیں تھی، بیٹے کو کاٹنا ہے بولے کاٹے آپ، ہے نا، کیونکہ اپنے کو جو نا قصہ معلوم ہوگا تب وہ سمجھ رہے پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ ہوگا، نہیں میرے بھائیو، ہے نا، آگ میں جلنے کے لیے گرے ابراہیم علیہ السلام، بیٹے کو بیوی کو ہلاک و برباد ہونے بلکہ چھوڑ کے یہاں پر، ہے نا، کچھ بھی ہو جان دے، اللہ حکم دیا ختم برخاست، مگر دعا کرے اللہ سے میرے بھائیو، ایسا ہے نا اللہ کے لیے لٹنے کٹنے کی جو نا فکر کرے وہ لوگ، بچانے کی فکر نہیں کرے، ہے نا، ہم کیسا 4 پیسے بچتے دیکھیں گے بول کے آپ نے، ہے نا، اللہ ہم کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا کرے، منہ کے اوپر لٹا دیے اور ہاتھاں بند دیے، پیراں بند دیے، ہے نا، اور دیکھ رہے تھے بیٹے کو، بول رہے تھے کہ بیٹے میں خواب دیکھا، تمہارا کیا خیال ہے نا، بیٹے کیا بولتے دیکھیں گے، اگر شرافت سے کٹ گئے تو کٹ گئے، اگر نہیں بول کے بولتے نا، کیا کرتے ابراہیم علیہ السلام کھڑے مار دیتے تھے ان کو، سمجھا نا، اگر اسماعیل علیہ السلام نہیں بولتے تھے، ہے نا، کیا کرتے تھے، چھوڑتے تھے، ابراہیم علیہ السلام ہرگز چھوڑتے نہیں تھے۔ ہاں میرے بھائیوں، ایسا مگر بیٹے بھی کیسے بیٹے ہیں، ہے نا، ان کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آنا ہے نا، کیسے بیٹے الحمدللہ، ہے نا۔ بہرحال بولے نہیں ابا، آپ یا بطفل ماتومر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا آپ کو جو حکم دیا گیا فوری کریے آپ۔ یا بطفل کے اندر کیا ہے، ایسا صیغہ ہے بالکل جلدی، وزلت کرو، جلدی کرو، مطلب یہ تھا کہ مینا جو پہاڑ ہے نا، ابھی بھی وہاں پر ایک مینا پہاڑ پہ چھوٹے سا وائٹ کیا کرے، چھوٹا سا بنا کے رکھے، گنبد نہیں، چھوٹا سا بالکل ایسا بنا کے رکھے، جہاں قربانی کرے تھے ابراہیم علیہ السلام، ابھی موجود ہے اس مقام الحمدللہ۔ تو بہرحال وہاں پر کیا کرے ابراہیم علیہ السلام، بیٹے کو بن کے منہ کے بل لٹا دیے ہوندا، اور کیا کرے پیچھے سے گردن پہ کیا کرے چھری تیز چلا رہے، چھری دیکھ ہزار رہے، چھری لگا رہے، اللہ اکبر، چھری کاٹ رہی نہیں۔ آپ کیا کرے، پھر اٹھ کیا کرے، پھر کیا کرے، چھری کو تیز کر کے لے، کیا کاٹنے کے لیے گردن پہ چلا رہے ہیں، نہیں چل رہے تھے، کیا کرے آخری میں چھری کیا کرے، گردن پہ چھری ایسا رکھ کے اوپر سے کیا کرے معلوم، چھری ایسا رکھ کے نوک رکھ کے کیا کرے گردن پہ اوپر سے گھپ بول کے مارے ابراہیم علیہ السلام، قوت سے مار رہے تو بھی کیا چھری کاٹ رہی نہیں، لیکن حالانکہ چھری کا کام کیا ہے، کاٹنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آخری میں غصے میں آ کے چھری کو جناب پھینک دے کے بولے کاٹتی کیوں نہیں بول کے بول، تو ابراہیم علیہ چھری بولی اے ابراہیم آپ ایک مرتبہ کاٹتی کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں، اللہ 70 بار بول دیا آپ کو نہیں کاٹنا ہے، اس کو بول نہیں کاٹنا، دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر، کیسے اللہ تعالیٰ کے قدرت بتا رہے مالک و مولا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کیے تو دمبا آیا تو بولے ابراہیم یہ دمبا ہے، پکڑ کے اس کو ذبح کر لیجیے آپ، یہ آپ کے لیے کیا ہے، آپ کے بیٹے کا فدیہ ہے، یہ بیٹے کا فدیہ بولتے ان کے بدلے میں ایسے دمبا، ہے نا، جنت سے بہترین دمبا لائے گا، ان کو پکڑ کے اگر آپ ذبح کر دیے ان کی طرف سے ان کا صدقہ ہے، فدیہ ہے، یہ دے دو بول کے بولے اللہ اکبر۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے، اب دیکھیے آپ، ہے نا، ایسی قربانیاں اللہ لیتا ہے نا، دیکھنے میں کیا دکھ رہا ہے، آپ لوگ کو تکلیف پہنچی دل کو، ہے نا، ابراہیم علیہ السلام روئے ہوں گے، دل کیسا کیا بولا ہوں گا، بات بولتے بولوا بس، ہے نا، بات کو رونا تھا، لوگ سمجھتے ابراہیم علیہ السلام روئے نہیں، بہت خوشی ابراہیم علیہ السلام کیا کرے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے، خوشی ابراہیم علیہ السلام کیا کرے، بیٹے کو ذبح کرنے کے راضی ہو گئے، ہے نا،
ذرا بھی اللہ کے حکم کے دل میں خلاف ذرا بھی نہیں آیا. اپنے کو نماز کو اٹھنے فجر کی نماز کو آنے کے لیے 5 نمازیں پڑھنے کے لیے دل میں کیا ہوتا, اپنے کو بوجھ دکھتا رہے یہ کیا رہے بھائی, گرما میں جو نا گرما کے زمانے میں ہے نا روزہ ہے, گرما کے زمانے میں فجر ظہر کی نماز کو اٹھنا پڑ رہا ہے نا, بھوک شدید لگ رہی ہے نا, اس میں کیا کرنا مغرب ہے نا, اب روزہ کھول کے بیٹھے منصب کتاب لے کے بیٹھ گئے ہے نا. شیطان کیا کرتا ہے, کئی باتیں پیدا کرتا اپنے اندر. اللہ ہم کو نیک توفیق عنایت فرمائے, شیطان کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہے نا. گرما کے زمانے رمضان آ گیا, زکوٰۃ نکالنا ہے, پیسہ قربانی کرنا ہے, قربانی کا نام لکھانا ہے نا. سوچتے ہیں وہ لوگ کہاں لگے بھائی, گئے سال کا قرضہ اب تک نہیں پھڑا. تو تمام شیطانی وسوسے شیطانی باتیں ہیں ہے نا, اس کے اوپر عمل نہیں کرنا. اللہ ہم کو نیک ہدایت عطا فرمائے. تو اللہ کے حکم کے آگے ہم کو سمجھ میں آؤ نہ کو عمل کرنا اس کے اوپر. ہر اسلام کا حکم سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. بچے کو جو ہے نا یہ انجیکشن سے کیا فائدہ ہے, گولی سے کیا فائدہ ہے, سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. مریض کو جو ہے نا آپریشن سے کیا فائدہ ہے, سمجھ میں آنا ضروری نہیں. ڈاکٹر کو معلوم ہے ختم, انہیں کر رہا کھا بول رہا گولی کھانا ہے نا, یہ مت کھا بول رہا ہے نہیں کھانا ہے نا, یہ کھائے تو کیا ہوتا, وہ کھائے تو کیا, ہر ایک بارے میں تیرے کو سمجھاتے بیٹھیں گے. ڈاکٹر پڑھ لیا ہے پورے کتابیں, تیرے کو رکھو کھا بول کے بول رہا عمل کرتے ہے نا, وہاں کیا کرتے عقل نہیں دوڑاتے. اللہ آپ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے اندر بہت بڑی مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں, ہمارا فائدہ ہی ہے. بظاہر دیکھنے میں وقتیہ طور پر کوئی نقصان پہنچے سے دکھتا اپنے کو ہے نا, مگر کیا ہے اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ رکھا ہوا ہے. اللہ ہم کو نیک توفیق عنایت فرمائے.